هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ کیا مطلب مسخر کرنا، کیا مطلب تابع کرنا؟ یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، یعنی تم اس زمین کے اندر گھر بناتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، پھل اگاتے ہو، کھیتیاں کرتے ہو۔ جس طرح زمین کے اندر زمین کو استعمال کرنا چاہتے ہو استعمال کرتے ہو۔ یہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں تم اس زمین کے راستوں کے اندر چلو پھرو، تجارت کرو، سفر کرو۔ سفر کرنا یہ حکم بھی دینے والا کون؟ یہ سفر کرنے کی غرض کیا ہے؟ تو تجارت کرنا یہ بھی حکم دینے والا کون؟ اللہ کریم فرما رہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم زمین کے راستوں کے اندر چلو پھرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، بزنس کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ یہ سب کچھ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، زمین کو بھی جیسے چاہو استعمال میں لاؤ، اور زمین کے راستوں کے اندر بھی جیسے چاہو چلو پھرو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہ سمجھ لینا، بلکہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مرنا بھی ہے، دفن بھی ہونا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیشی بھی ہونی ہے۔ تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، جب کافر لوگ اللہ کے پاک پیغمبر کو جھٹلانے لگے، جب کافر لوگ اللہ کے پاک پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ کہنے لگے، تو اس وقت اللہ کریم جلال میں آ گئے اور آ کر ارشاد فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے اس بات میں بے خوف ہو گئے أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے؟ وہی زمین جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ اگر تم نے رسول کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی تکذیب کی، تو پھر اسی زمین کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں دھنسا دیں گے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ زمین اور زیادہ تھر تھرانے لگے گی، کانپنے لگے گی، تو اور زیادہ زمین کے اندر دھنستے چلے جاؤ گے۔ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یا تم آسمان والے سے اس بات میں بے خوف ہو گئے أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تمہارے اوپر ایسی زوردار تیز ہوا بھیجے کہ جس کے اندر پتھر برسائے جائیں اور اس کے ذریعے سارے کے سارے انسان تہس نہس ہو کر رہ جائیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ کیسے ہے ہمارا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور پکی بات ہے کہ ان سے پہلے والے جو لوگ تھے، گزشتہ قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟
عذاب آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسے تھا میرا عذاب۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جب کافروں نے، کفار نے، مشرکین نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے، نہیں مانتے رحمان کو، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، خدا کون ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کریم نے پھر اپنی قدرت کی دلیل دی، فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، پڑھو نا، وَيَقْبِضْنَ، کیا وہ اپنے اوپر یہ فضا کے اندر پرندوں کو نہیں دیکھتے، صافات، کہ وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، پھر اپنے پروں کو کیا کرتے ہیں؟ سمیٹ لیتے ہیں، پروں کو پھیلاتے ہوئے، پروں کو سمیٹتے ہوئے گرتے نہیں، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ پر پھیلاتے بھی ہیں، پر سمیٹتے بھی ہیں۔ ان کو فضا کے اندر روکنے والا کون؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو فضا کے اندر روک کے رکھنے والا کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، بلکہ کون؟ الا الرحمن، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ سب کچھ کو دیکھنے والا ہے، بصیر، کیا مطلب اللہ دیکھنے والا ہے سب کچھ کو؟ یعنی جو کچھ سمندر میں ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے، جو کچھ فضا میں ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ کے اندر ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ تبھی تو اللہ نے اعلان کیا انہ، پڑھو نا، بکل شیء بصیر،